بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسائل شتہ پڑھیں گے، یعنی کچھ مختلف مسائل ہیں جو کہ نماز کے ٹوٹنے سے متعلق ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِن رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ أَوْ كَانَ أُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُورَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا أَوْ مُومِيًا فَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِئُ فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كانت مستحاضة فبرأت بطلت صلاتهم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاتهم في هذه المسائل۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور اگر اس نے پانی کو دیکھ لیا بعد اس کے کہ وہ بیٹھ چکا تھا تشہد کی مقدار، یا اس نے مسح کیا تھا اور اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی، یا اس نے موزوں کو اتار دیا عمل قلیل کے ساتھ، یا وہ ان پڑھ تھا اس نے صورت سیکھ لی، یا وہ ننگا تھا اس کو کپڑا مل گیا، یا وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدے پر، یا اس کو یہ یاد آ گیا کہ اس کے ذمہ نماز ایک لازم ہے اس سے پہلے بھی، یا امام جو کہ قاری تھا اس کو حدث لاحق ہو گیا، اس نے خلیفہ بنا دیا ایک ان پڑھ کو، یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں، یا عصر کا وقت داخل ہو گیا جمعہ میں، یا پھر وہ مسح کرنے والا تھا پٹی پر اور وہ پٹی کھل گئی اس کے زخم کے ٹھیک ہونے سے، یا وہ عورت مستحاضہ تھی وہ ٹھیک ہو گئی، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اور صاحبین نے فرمایا نماز پوری ہو جائے گی ان سارے مسائل میں۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا وہ قعدہ اخیرہ میں، جو آخری قعدہ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ چکا تھا، تشہد کی مقدار اس نے پڑھ لی تھی، پھر اس کے ساتھ کچھ ایسے مسائل لاحق آ گئے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو نماز کے فرائض سارے پورے ہو چکے ہیں، تو اب یہ سارے اس کے بعد حضرت نے وہ ذکر کیے ہیں کہ کون کون سے مسائل لاحق ہو گئے۔ ان مسائل کے لاحق ہونے کی وجہ سے آیا نماز اب دوبارہ دہرانی پڑے گی یا نماز یہاں پر مکمل ہو چکی ہے؟ تو دیکھیں اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ پہلے آپ اختلاف سمجھ لیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نماز میں عمل اختیاری سے نماز سے باہر نکلنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور یہ جو سارے مسائل ہیں اس میں نماز پڑھنے والے نے اپنے اختیاری عمل سے نماز سے باہر نہیں نکلا ہے، تو اس لیے اگرچہ نماز کے دیگر فرائض پورے ہو چکے ہیں تو عمل اختیاری کی وجہ سے نہ نکلنے کی وجہ سے اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ سارے اس عذر کو دور کرنے کے بعد وضو کرے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ نماز کے فرائض پورے ہو چکے ہیں تو لہذا اگرچہ عمل اختیاری کی وجہ سے نماز سے نہیں نکلا ہے، عمل اضطراری کی وجہ سے نماز سے نکلا ہے، تو نماز کے فرائض پورے ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک جو واجب تھا وہ سلام پھیرنا وہ واجب چھوڑ گیا ہے، تو لہذا صاحبین کے قول کے مطابق نماز کو دہرانا یہ واجب ہوگا سلام چھوٹنے کی وجہ سے۔ امام صاحب کے قول کے مطابق نماز کو دہرانا یہ فرض ہوگا، صاحبین کے قول کے مطابق نماز کو دہرانا یہ واجب ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے اختلافی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں اس میں اس کا تعلق سابقہ مسئلے کے ساتھ ہی ہے، تو جیسے سابقہ مسئلے کے اندر یہی ہم نے پڑھا تھا کہ فرائض پورے ہو جائیں تو اگرچہ آخری عمل رہ بھی جائے، ترک واجب رہ بھی جائے، تو تب بھی نماز کے فرائض پورے ہونے کی وجہ سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ فرائض پورے ہو چکے ہیں تو لہذا یہاں پر بھی نماز پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ وہ مسائل دیکھ لیتے ہیں جس میں حضرت نے یہ والا اختلاف ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اگر وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا اور اس نے تیمم کیا تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اب اس نے پانی کو دیکھ لیا، اب چونکہ پانی کو دیکھنے کی وجہ سے تیمم کرنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب آیا اس کی یہاں پہ نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، صاحبین فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو جائے گی۔ امام صاحب کیوں باطل ہونے کا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے عمل اختیاری کی وجہ سے نماز سے نہیں نکلا ہے، بلکہ اس کی مجبوری تھی، اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے نماز کو دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک مسئلہ۔ نمبر 2، اس نے موزوں پر مسح کیا تھا اور اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو مقیم ہے اس کے لیے مدت مسح 24 گھنٹے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو مسافر ہے اس کے لیے مدت مسح 72 گھنٹے یعنی 3 دن ہوتی ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نماز پڑھ رہا تھا، قاعدہ خیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا،
کہ اس کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے۔ اب جب 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ موزے اتار کے پاؤں کو دھوئے، یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ اس کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے، اب اس کا وضو ایک حساب سے ٹوٹ چکا ہے، تو اب آیا یہاں سے یہ دوبارہ اس کی نماز پوری ہو چکی ہے یا اس نے نماز کو دوبارہ لوٹانا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ عمل اختیاری سے نماز سے نہیں نکلا ہے لہٰذا یہ اپنی نماز کو لوٹائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تیسری مثال حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ اس نے موزوں کو اتار دیا عمل قلیل کی وجہ سے، عمل کثیر نہیں، عمل قلیل۔ عمل قلیل ایسے کہ اس نے جو موزے پہنے ہوئے تھے بس پاؤں کا ہلکا سا اشارہ کیا، وہ موزے خود ہی اتر گئے، اچھے طریقے سے خود ہی پاؤں سے کھولنے نہیں پڑے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر موزے پہنے ہوں اور وضو میں موزوں پر مسح کیا ہو اور پھر موزے پہنے ہوں، اگر موزہ کھل جائے یا اتر جائے تو وضو برقرار نہیں رہتا، لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ دوبارہ دھو کر موزے پہنے جائیں۔ تو اب یہ چونکہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا، پھر اس کے موزے اترے ہیں، اب آیا اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے یا نہیں ٹوٹی ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو چکی ہے، اب دوبارہ یہ نماز پڑھے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز مکمل ہو چکی ہے۔ نمبر 4، ایک شخص ان پڑھ تھا، اس کو قرأت نہیں آتی تھی، اس کو تلاوت نہیں آتی تھی، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اب یہ چونکہ معذور ہے، معذور کی نماز ایسے ہی درست ہو جاتی ہے، لیکن یہ معذور شخص تشہد کی مقدار بیٹھا تھا آخری قعدہ میں کہ اس کو ایک صورت یاد ہو گئی، اس کو زبان نہیں یاد ہوگی، پہلے کبھی بھولا ہوا ہوگا پھر دوبارہ اس کو یاد ہوگی، تو اب یہاں پہ جس کو نماز کی صورت یاد ہو چکی ہے تو اس کا عذر برقرار نہیں رہا۔ اب اس کے ذمہ لازم اور ضروری تھا کہ نماز دوبارہ لوٹائے۔ اب آیا اس صورت میں جب اس کے نماز کے دیگر فرائض پورے ہو چکے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھ چکا ہے، تشہد کی مقدار بھی پوری ہو چکی ہے، یہاں پر اس کو یاد آ گئی، تو آیا اب یہ دوبارہ نماز لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہوگی، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ صحیح بہن فرماتے ہیں کہ نہیں، باطل نہیں ہوئی، نماز مکمل ہو چکی ہے، صرف ایک واجب چھوٹا ہے، لہذا ترک واجب کی وجہ سے نماز کو دہرانا یہ واجب ہے۔ 4 نمبر 5، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ ننگا نماز پڑھ رہا تھا۔ اب کپڑے نہ ہو تو نماز تو ختم نہیں ہوتی، نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے، وہ ننگا نماز پڑھ رہا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا، اس کو کپڑے مل گئے۔ اب آیا اس صورت کے اندر وہ دوبارہ نماز لوٹائے گا، نماز مکمل ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں نماز باطل ہوگی، اور صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نماز مکمل ہوگی۔ نمبر 6، رکوع سجدہ کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی عذر کی وجہ سے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بیماری تھی، وہ تشہد میں بیٹھا ہوا تھا آخری تشہد میں، کہ وہ ٹھیک ہو گیا، رکوع سجدے کے اوپر قادر ہو گیا۔ اب آیا اس نے جو اشارے کے ساتھ رکوع سجدے کیے تھے وہ ٹھیک ہیں یا نماز کو دوبارہ لوٹائے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز باطل ہوگی، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز مکمل ہو گئی۔ نمبر 7، یہ صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے۔ صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہے، تو اگر اس کی کوئی ایک نماز قضا ہو جائے، 2 نمازیں قضا ہو جائیں، 3 نمازیں قضا ہو جائیں، ایک دن رات کی نمازوں سے پہلے اگر یہ نمازیں اس کی قضا ہو جائیں تو اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے یہ پہلے اپنی قضا شدہ نمازیں پڑھے، پھر یہ وقتی نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی 2 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب جب وہ تیسری نماز عصر اب وہ نماز پڑھا ہے، اس کی فجر چھوٹ گئی تھی، ظہر چھوٹ گئی تھی، اب وہ عصر نہیں پڑھ سکتا، وہ پہلے فجر پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، ترتیب کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا۔ اب اسی طریقے سے ایک شخص صاحب ترتیب تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا آخری قعدے کے اندر، اس کو یاد آیا کہ اوہو میری تو ایک نماز چھوٹ چکی ہے، یعنی میرے ذمہ تو پہلے وہ والی نماز پڑھنی تھی، پھر یہ والی نماز پڑھنی تھی۔ اب آیا یہ والی نماز جو وہ پڑھ رہا تھا یہ نماز ہو گئی یا یہ نہیں ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ والی نماز باطل ہو گئی ہے، یہ نماز ختم کرے اور اس کے بعد جو سابقہ نماز رہتی ہے پہلے وہ پڑھے، پھر یہ والی نماز پڑھے۔ صاحب بین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ والی نماز اس کی پوری ہو چکی ہے، اب وہ جو نماز اس کی پہلے رہتی ہے اب اس کو دہرا لے۔ 7 ہو گئی، یہ فرمایا یا اس کو یاد آ گیا کہ اس کے ذمہ لازم ہے ایک نماز اس نماز سے پہلے۔ نمبر 8، امام جو کہ قاری تھا، پڑھنے والا تھا، اس کو حدث لاحق ہو گیا اور اس نے اپنا جو خلیفہ بنایا ہے وہ خلیفہ اس نے ایسا شخص بنا دیا کہ جو کہ امی تھا، ان پڑھ تھا، جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ خلیفہ کب بنایا؟ یہ اسی وقت بنایا قعدہ اخیرہ میں جب وہ تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا۔ تو آیا اب اس کے خلیفہ بنانے سے یہ جو باقی سارے وہ موجود ہیں یہاں پہ جو نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی، اور اسی طریقے سے یہ خلیفہ، ان سب کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب کے قول کے مطابق نماز سب کی باطل ہو جائے گی۔ اس صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ فرائض پورے ہو چکے ہیں لہذا ان کی نماز یہ مکمل ہے۔ یہ اسی طریقے سے 9واں مسئلہ یہ ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے دوران قعدہ اخیرہ کے تک میں بیٹھ چکے تھے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اب سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز تو نہیں ہوتی، لیکن آیا اس وقت جب کہ سارے فرائض پورے ہو چکے ہیں، سورج طلوع ہو گیا، تو یہ والی نماز پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز یہ باطل ہے، صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نماز یہ مکمل ہے۔ نمبر 10،
10वां मसला इसमें यह है कि जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे कि असर का वक्त दाखिल हो गया। जुमे की नमाज़ को लेट करते 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 जुमा की नमाज़ तशहुद की मिकदार बैठ चुके थे कि असर का वक्त दाखिल हो गया। अब जुमा तो ज़ोहर के वक्त में पढ़ा जाता है, या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, असर का वक्त दाखिल हो गया, तो आया इस सूरत के अंदर नमाज होगी या नमाज को दोबारा लौटाना पड़ेगा? इमाम साहब फरमाते हैं कि ये वाली नमाज़ बातिल है, सही बैन फरमाते हैं कि ये वाली नमाज़ मुकम्मल है। नंबर 11 10 तो हो गए थे ना। 11वां मसला, एक शख्स ने अपनी पट्टी के ऊपर मसा किया था। उसका मिसाल के तौर पे उसकी बाजू टूट गई थी और उसने उसके ऊपर जबीरा यानी पट्टी चढ़ाई हुई थी, और जबीरा के मुतालिक मसला ये होता है कि अगर उसको जिस उसके ऊपर चढ़ाई जाती है उसको धोया तो नहीं जाता, उसके ऊपर मसा किया जाता है, और ये मसा धोने के कायम मकाम होता है। और अगर उसका ज़ख़म ठीक हो जाए और ज़ख़म ठीक होने की वजह से पट्टी खुल जाए तो अब इस सूरत में धोना ये लाजिम और ज़रूरी होता है। तो एक शख्स ने पट्टी की हुई थी ज़ख़म के ऊपर, वो उज़्व धोया नहीं था, वो कादा खीरा में बैठा था कि उसकी पट्टी खुल गई, और पट्टी खुली है, ज़ख़म ताज़ा नहीं है बल्कि ज़ख़म भी ठीक हो चुका है। तो जब ज़ख़म ठीक हो चुका है तो ये मसा बातिल हो जाता है। तो आया इस सूरत में ये वाली नमाज़ बातिल है या नमाज़ दुरुस्त है? इमाम साहब फरमाते हैं कि नमाज़ बातिल है, नमाज़ दोबारा पढ़ेगा उस उज़्व को धोने के बाद। सही बयान फरमाते हैं कि नमाज़ ठीक है। ये फरमाया कि उसने मसा किया था जबीरा पट्टी पर और वो पट्टी गिर गई अनबुरन, इस हाल में कि वो जो ज़ख़म था वो ज़ख़म भी ठीक हो चुका है। नंबर 12, एक औरत मुस्तहाज़ा थी, उसको इस्तिहाज़ा का खून जारी था और वो एक माजूर औरत थी, वो नमाज़ पढ़ी थी, कादे अखीरा के अंदर वो ठीक हो गई, उसका इस्तिहाज़ा का खून बहना बंद हो गया। अब आया इसकी नमाज़ दुरुस्त है या नमाज़ दोबारा पढ़ेगी? इमाम साहब फरमाते हैं कि ये वाली नमाज़ बातिल है, सही बयान फरमाते हैं कि ये वाली नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है क्योंकि इसके फ़राइज़ पूरे हो चुके हैं। तो ये फरमाया इन 12 की 12 सूरतों के अंदर बातलत सलातुहुम, इन सब की नमाज़ बातिल हो जाएगी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक, और साहिबान ने फरमाया कि इन सब मसाइल के अंदर नमाज ये मुकम्मल है, अलबत्ता तर्क वाजिब की वजह से नमाज को दोहराना ये वाजिब होगा। तो यहाँ तक ये वाला मसला हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह अगला बाब शुरू करेंगे क़ज़ाउल फ़वाइद का।